لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبتحي مولانا مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قرآن حکیم سورہ دہر میں حقیقت انسانی کو عیاں کرتے ہوئے اعلان فرما رہا ہے. یقیناً انسان پر وہ وقت گزر چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. وہ اپنی جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ذکر کے لائق ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر خدا نے آگے جو آیت میں اعلان کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اور ہم نے اس انسان کو نطفے سے، مخلوط نطفے سے خلق کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کو دیکھنے کے لائق بھی بنا دیا، سننے کے لائق بھی بنا دیا، ورنہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. حقیقت امر یہی ہے کہ ہم اس وجود سے پہلے قابل ذکر تھے ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا. ہم کہاں پیدا ہوتے، ہم کہاں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. مگر یہ خداوند عالم کا کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا. ورنہ اگر جانور بناتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم نباتات میں، جمادات میں، دریا اور پہاڑ اس طرح سے کیڑے مکوڑے ہوتے تو کیا ہوتے؟ مگر انسان بنایا گیا. خداوند عالم نے ہم کو انسان بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ اشرف المخلوقات بنا دیا. یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے. اس کا کرم تو یہی ہے کہ ہم کو حیوانات سے اوپر لا کے اشرف المخلوقات بنا دیا. مگر یہ انسان ہے کہ اپنے بد کرداری کی بنیاد پر، اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر خدا تو ہمیں اشرف المخلوقات بنا رہا ہے، اور ہم اپنے کردار سے جانور سے بھی بدتر ہونے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پوری کائنات میں مخلوقات خداوندی میں سب سے بہتر اگر کوئی مخلوق شمار کی گئی ہے تو وہ کون ہے؟ انسان ہے. اشرف المخلوقات کہا ہے اسے. ورنہ ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں حیوانات ہیں. جانور کے پاس جتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اور آگے جائیں، جانوروں سے بھی زیادہ طاقت اشجار کو ہے، نباتات کو ہے.
بھائی بڑے بڑے درخت ہیں جو نباتات میں ہیں، حیوانوں سے بھی زیادہ طاقت ان کے پاس ہے۔ نباتات سے اور آگے جائیں، جمادات، پہاڑ پتھر، نباتات سے بھی زیادہ طاقت ہے انہیں، مگر اس قوت و طاقت کو معیار قدرت نے نہیں بنایا ہے، ورنہ سب سے بہتر مخلوق پہاڑوں کو قرار دیا جاتا، اس لیے کہ پہاڑ سب سے طاقتور ہے۔ نباتات کو قرار دیا جاتا کہ بہت قوت درختوں میں پائی جاتی ہے، مگر خداوند عالم نے کس کو قرار دیا ہے معیار؟ اشرف مخلوقات بنایا تو انسان کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسا کمال ہے کہ جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان کے اندر تمام مخلوقات کے بنسبت ایسا کمال پایا جاتا ہے کہ جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ اسی کمال کو اگر ہم سمجھ لیں تو واقعی انسان بن جائیں گے، لیکن جب تک اس کمال کو نہیں سمجھیں گے ہم دائرہ انسانیت میں اپنے کو نہیں پائیں گے۔ جمادات سب سے قوت میں، سب سے زیادہ طاقت میں بہتر ہے، پہاڑوں کے پاس ہم سے زیادہ استحکام ہے، مضبوطی ہے، مگر کیا قدرت خداوندی ہے کہ پہاڑ اتنا مضبوط اور پیڑ پودے بالکل نازک ہوتے ہیں، مگر پودوں کو پہاڑ کے سینے کو چیر کر باہر نکال دیتا ہے، پتھروں کے سینوں کو چیر کے اور نباتات اگاتے ہیں۔ زمین جمادات میں ہے، مگر گھاس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، نباتات کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ نرم و نازک، مگر اتنا نرم و نازک ہے کہ اندر سے اتنی قوت اس میں پائی جا رہی ہے کہ زمین کے سینے کو بھی چیر دیتی ہے، پہاڑوں کے سینے کو چاک کر دیتی ہے۔ تو اب نباتات یہ سوچے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم تو جمادات کے سینے کو بھی چاک کر ڈالتے ہیں، تو اب تو نباتات سے زیادہ طاقت نہیں ہوگی۔ مگر قدرت نے کیا پھر کہ یہ نباتات جو جمادات کے سینے کو چاک کر کے اپنا وجود قائم کر دیتی ہے، اس نباتات کو حیوان کی خوراک بنا دیا۔ اس نباتات کو جو اتنے اپنے کو قوت اور طاقت والی سمجھ رہی تھی، حیوانات کے لیے اسے خوراک بنا دیا۔ اب حیوانات یہ سوچیں کہ بڑی طاقت کی ماہر نباتات، تو نباتات تو ہماری خوراک ہے، تو ہم سے زیادہ کون؟ مگر خداوند عالم نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو اتنا مسلط کر دیا کہ چاہے جتنا بڑا طاقتور حیوان ہو، انسان اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، انسان اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو پھر انسان کے اندر مطلب یہ جو کمال ہے وہ اس قوت و طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ کمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انسان ہے، انسان با کمال ہے۔ وہ کمال کا جو مصداق اصل ہے وہ ہے عقل، کہ جو دوسری مخلوقات کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان با کمال ہے، اسی عقل کی بنیاد پر انسان کا وجود ہے، اسی عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اگر عقل کا صحیح استعمال کرو گے تو سچے انسان کہلاؤ گے، عقل کا غلط استعمال کرو گے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے۔ عقل سے نوازا ہے یہ انسان، عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان نے عقل کا صحیح استعمال کیا، اسی لیے سورہ دہر میں پھر آگے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے، انسان کو مجبور نہیں بنایا، جمادات کو تو مجبور بنایا کہ جہاں اس کو ثابت کر دیا ثابت ہے۔ نباتات کو جتنا حکم ملا، ایک پودا ایک جگہ سے اگ رہا ہے، جتنے دن اس کو پلنا بڑھنا ہے وہ اپنے کام پہ لگا ہے، اسی طرح سے حیوانات۔ لیکن انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے،
اسی سورہ دہر میں پھر آگے اعلان ہوتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے شکر کرنے والا ہو جائے چاہے کفر کرنے والا ہو جائے۔ انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ کہیں آپ نے سنا کہ فرشتوں کو معین کر دیا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو ابھی تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے، روزہ نہیں رکھو گے تو کوڑا لگایا جائے گا، حج نہیں کرو گے تو یہ سزا تم کو۔ بعد میں کیا ہونا ہے وہ الگ منزل ہے، مگر اس دنیا میں کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، صاحب اختیار بنایا گیا ہے، اپنے اختیار کے تحت اسے کام کرنا ہے۔ نماز اپنے اختیار سے پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ اب عقل کا استعمال ہے، خدا نے عقل دی ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کو اگر دائرہ انسانیت میں رکھنا چاہتے ہو تو اپنے معبود کے لیے شکر گزار بندے بن جاؤ، لیکن اگر دائرہ انسانیت سے ہٹ کے تم زندگی گزارو گے اور کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو تم خدا کی نگاہ میں باعقل انسان اور نیک بندے کبھی نہیں ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انسان صاحب اختیار ہے، انسان سے بڑا کون ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارے شیطان نے بہکا دیا، نماز کے لیے سوچ تو رہے تھے مگر شیطان نے بہکا دیا، سوچا تھا کہ حج کرنے جائیں گے واجب ہو گیا ہے مگر شیطان نے بہکا دیا۔ عام طور سے گفتگو یہ ہوتی ہے شیطان نے بہکا دیا، مجلس میں آنے کے لیے سوچ رہے تھے مگر بس شیطان نے بہکا دیا اور فلاں کام میں لگ گئے، یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، عبادت کرنا چاہے، بس شیطان۔ سارا الزام کس کے اوپر آ جاتا ہے؟ شیطان کے اوپر۔ کون الزام لگا رہا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات، سارا الزام کس کے اوپر؟ شیطان کے اوپر۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اگر شیطان واقعی بہکاتا ہی ہے، ہمیں عبادت سے روکتا ہی ہے، کہیں آپ نے سنا کہ لوٹے میں پانی کسی نے رکھا ہو وضو کرنے کے لیے اور شیطان نے ہٹا دیا ہو؟ کسی نے مصلی بچھایا ہو نماز پڑھنے کے لیے، شیطان نے مصلی ہٹا دیا ہو؟ کسی نے سوچا ہو کہ چلو مسجد اور شیطان نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا ہو؟ نہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے شیطان کا کام صرف اتنا ہے، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں صرف خیالات پیدا کرتا ہے، صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ کی بنیاد پر یہ انسان اتنا بے وقوف بن جاتا ہے کہ اللہ نے جو عقل سلیم عطا کیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد خدا نے عقل سے نوازا، عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا اور شیطان کے وسوسے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم نے کسی کو مجبور نہیں بنایا، خداوند عالم نے صاحب اختیار بنایا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب تو ہم خوش ہو گئے کہ تمام مخلوقات خداوندی میں ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کی بنیاد پہ ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات، یعنی مخلوقات خدا میں سب سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ سب کے ذہن میں یہی ہے کہ اشرف المخلوقات ہم ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، ایک سوال، خدا کی مخلوقات میں یہی جو میں نے 3-4 نام گنائے ہیں، کیا صرف یہی ہے؟ اگر اشرف المخلوقات ہم ہیں، ہم اپنے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں تو اللہ کی جتنی مخلوق ہیں سب سے بہتر ہم کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی مخلوق میں تو فرشتے بھی ہیں، خدا کی مخلوق میں تو فرشتے بھی ہیں، جس کا مطلب کہ ہم فرشتوں سے بھی بہتر ہو گئے۔ بھئی اشرف المخلوقات نہ ہم ہیں، جب اشرف المخلوقات ہے جس کا مطلب ہم فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ اس مجمع میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم فرشتوں سے بہتر ہیں؟ پہلی صورت تو یہی ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، ہم صبح سے لے کر شام تک غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کا ہم خواب تو دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں جب فرشتوں کی بات آتی ہے تو فرشتے ہم سے بہتر دکھائی دیتے ہیں، اور ہم ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کیسے اشرف المخلوقات ہیں کہ فرشتے ہم سے بہتر نظر آ رہے ہیں؟ جس کا مطلب پھر ہم دعوے میں جھوٹے ہوئے، انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ لیکن دعویٰ تو سچ ہے، تاریخ نے درج کیا، روایتوں میں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔
مگر یہ انسان ہے کہ جو اپنے کردار کی بنیاد پر اس تاج شرافت کو کھو دیتا ہے۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ انسان کی حقیقت کو عیاں کرتے ہوئے اعلان کیا، لَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے تو بہت سے انسان اور بہت سے جنات کے لیے ہی جہنم تیار کیا ہے۔ یہ کیسے انسان ہیں جن کے لیے ہم نے جہنم تیار کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے مگر دلوں سے سوچتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں ان کے پاس، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر کانوں سے سنتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھے ہیں بہرے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل تو دیا ہے مگر دلوں سے جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچتے، کان تو دیا ہے مگر کان سے جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے، آنکھیں تو دی ہیں مگر آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یعنی دل کا استعمال صحیح نہیں کرتے، آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کرتے، کانوں کا استعمال صحیح نہیں کرتے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ غور فرمائیں، یہ انسان کون ہے؟ جانور سے بھی بدتر۔ ابھی تک تو ہم خوش تھے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں ہم سب سے بہتر ہیں، ہم خوش تھے، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہیں یہ انسان۔ ایک طرف ہم اشرف المخلوقات کی فہرست میں، دوسری طرف قرآن کی زبانی کہ ہم کیا ہیں؟ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قرآن کی باتیں ہیں، ہم غلط کہہ نہیں سکتے، تو آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ جانور سے بدتر ہیں؟ نہ یہ دعویٰ غلط ہے نہ وہ دعویٰ غلط ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے کہ انسان اشرف المخلوقات بھی ثابت ہو جائے اور جانور سے بدتر بھی ثابت ہو جائے؟ دونوں کیسے ثابت ہوگا؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اشرف المخلوقات ہونا بھی غلط نہیں ہے، جانور سے بدتر ہونا بھی انسان کا غلط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے، ہم شک نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیسے یہ نتیجہ نکلے کہ ہم اشرف المخلوقات بھی ہو جائیں، جانور سے بدتر بھی یہ انسان ہو جائے؟ تو اس کا واحد ملاک معیار وہی عقل ہے۔ اگر دیکھیے دو چیزیں ہیں، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس نفس ہے۔ فرشتے وہ ہیں کہ ان کے پاس نفس نہیں ہے، صرف عقل ہے۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، نفس نہیں ہے، خواہشات ان کے پاس نہیں ہے، خواہشات نفسانی، نفس نہیں ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے مگر نفس ہے، لیکن یہ حضرت انسان، اس کے پاس نفس بھی ہے عقل بھی ہے۔ انسان کے پاس عقل بھی ہے نفس بھی ہے، جانور وہ کہ نفس ہے عقل نہیں ہے، فرشتے وہ کہ عقل ہے نفس نہیں ہے، انسان وہ کہ عقل بھی ہے نفس بھی ہے۔ اگر یہ انسان نفس کو عقل پر غالب کر دے تو جانور سے بدتر، اور اگر عقل کو نفس پہ غالب کر لے تو فرشتوں سے افضل۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ اپنی عقل کو نفس پہ جب غالب کر لے تو یہ فرشتوں سے افضل۔ اب جب فرشتوں سے افضل تو یاد رکھیں اشرف المخلوقات یہ انسان ہیں، لیکن اگر خداوند عالم کچھ خاص ذوات مقدسہ کو انسانی شکل میں دنیا میں نہ بھیجے ہوتا تو تاج شرافت کا صرف انسان خواب دیکھتا تعبیر نہ پاتا، مگر اہل بیت کو بھیج کے بتایا کہ فرشتوں سے افضل انسان اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھو۔ یہاں پہ جبریل جیسا فرشتہ گہوارہ جھلاتا ہے، رضوان جنت کپڑے لے کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بس یہی اہل بیت ہیں جو انسانی شکل میں ہیں اور اشرف المخلوقات کی سند انسان کے پاس ہے۔ ہم لوگ اشرف المخلوقات کی فہرست میں نہیں ہیں،
اس لیے کہ فرشتوں سے بہتر ہم ہو ہی نہیں پائیں گے، ہم ہیں ہی نہیں۔ انسانوں کی لاج اگر بچائی ہے تو اہل بیت نے بچائی ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا یہ جو خواب انسان دیکھ رہا تھا، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو پھر اس کی تعبیر یہ انسان نہ پاتا۔ اہل بیت وہ افراد ہیں کہ فرشتوں سے افضل یہی ذوات مقدسہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے ان کی محبت کو لازم قرار دیا، ان کی محبت کو فرض قرار دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ انسان کہلائیں، جانوروں سے بدتر ہماری زندگی نہ ہونے پائے۔ اور جب ہم کردار میں مستحکم ہوں گے، خدا کے اصول کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، تب ہم سچے انسان بنیں گے، ورنہ جانوروں سے بدتر۔ اگر کردار خراب ہے تو یہ انسان ٹھیک ہے، چلتا پھرتا ہے، دیکھنے میں انسان ہے، مگر حقیقت میں یہ کردار اس کا جانور سے بدتر ہوگا۔ اسی لیے سچی زندگی گزارنے کے لیے قرآن نے کہا ہے، گزشتہ انبیاء کے واقعات کو قرآن نے اسی لیے درج کیا ہے، گزشتہ ظالمین کے واقعات کو قرآن نے اسی لیے درج کیا ہے، گزشتہ حکومتوں کے واقعات کو قرآن نے جگہ جگہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ ان قصوں کو، ان کہانیوں کو، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد یہ انسان اپنے کردار کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر نہ قرار دے۔ اسی لیے اس دنیا میں جو انسان صاحب اختیار ہو کے جب زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر پھر غرور نہیں آنا ہے، اس کے اندر پھر تکبر نہیں آئے گا، اس کے اندر پھر حسد نہیں آئے گا، اس کے اندر عداوت نہیں آئے گی، اس کے اندر دنیا کے خرافات نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ راہ قرآن پر چلے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ جو اہل بیت نے راستہ دکھایا ہے اس راستے پر ہم قائم و دائم رہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو اہل بیت نے راستہ دکھایا ہے، جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اس پر ہم قائم رہیں، اس پر ہم دائم رہیں، اس لیے کہ اگر اس راستے سے ہم ہٹ گئے تو گویا ہم نے دائرہ انسانیت سے اپنے کو دور کر لیا۔ اسی لیے ہمارے اوپر جتنے فرائض ہیں ہماری طاقت کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ غور کریں، ہماری قوت کہ ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے تو اللہ ہم پر حکم لگا دے کہ تم 2 گنا نماز پڑھا کرو، ایسا نہیں کہا۔ ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے تو 2 مہینہ تم روزہ رکھنا، ایسا نہیں کہا۔ ہمارے پاس زیادہ مال ہو گیا تو تم 2 مرتبہ حج کرو، ایسا نہیں۔ سب کو برابر رکھا ہے۔ فرائض ہمارے اوپر جو بھی ہے انسانوں کے اوپر، جسم و جسمانیات اور مالیات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ توجہ، ایک انسان ہے جو مریض ہے، ہمارے اور ہم اپنے کو سمجھ لیں، کوئی بھی ایک انسان ہے مریض ہے، اور اسی کے مقابلے میں دوسرا انسان صحت مند ہے، نماز اس کے اوپر بھی واجب، نماز اس کے اوپر بھی واجب۔ لیکن وہ صحت مند انسان اگر عقل کھو جائے، اگر وہ دیوانہ ہو جائے، اگر وہ پاگل ہو جائے، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے مگر کیا اس کے اوپر نماز واجب ہے؟ ایک پاگل کے اوپر روزہ واجب ہے؟ ایک پاگل کے اوپر حج واجب ہے؟ نہیں واجب ہے، جبکہ جسم کے اعتبار سے ہم سے زیادہ طاقت ہے اس کے پاس، لیکن یہ بیچارہ عقل سے تو بالکل ٹھیک ہے مگر جسمانی اعتبار سے اتنا کمزور ہے دوسرا شخص کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت چھوٹ نہیں دے رہی ہے، کہا ٹھیک ہے تم اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ وہ مضبوط تھا، صرف عقل نہیں تھی، شریعت نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ اتنا کمزور ہے مگر شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اشارے سے پڑھ سکو تو پڑھو، چھوٹ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو فرائض اسلامی ہیں وہ جسم کی بنیاد اور طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، عقل کی بنیاد پر ہے۔
فرائض عقل کی بنیاد پر ہیں، یعنی انسان کو خدا عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو خدا بے وقوف نہیں اور پاگل نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اگر انسان عبادت گزار ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہ عقل مند ہے، اور اگر عبادت سے دور ہٹتا چلا جائے سمجھ لو کہ اپنے کو بے عقل بناتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ انسان صاحب اختیار قدرت نے بنایا تو عقل ساتھ میں دی ہے۔ عقل کیوں دی ہے؟ تاکہ اپنے اختیارات کے ناجائز فائدے نہ اٹھائیں۔ اگر عقل کا صحیح استعمال کرو گے تب نجات کی طرف جاؤ گے، عقل کا غلط استعمال کرو تو پھر جہنم کی طرف جاؤ۔ بڑے بڑے حکمرانوں نے جو ظلم کیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے عقل تھے، پاگل تھے، پاگل تو نہیں تھے۔ یزید نے ظلم کیا تو یزید پاگل تو نہیں تھا۔ تمام ظالمین نے جو ظلم کیا تو وہ پاگل تو نہیں تھے، ان کے پاس عقل تھی، مگر عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ عقل کا صحیح استعمال کرتے تو کیا ہوتا؟ دنیا میں راہ حق کے عنوان سے وہ زندگی گزارتے، راہ قرآن پر زندگی گزارتے، راہ اہل بیت پر زندگی گزارتے۔ لیکن عقل کا چونکہ غلط استعمال کیا اس لیے انہوں نے ظلم و تشدد کیا، عقل کا غلط استعمال کیا اس لیے انہوں نے بربریت دکھائی اور استبداد دکھائی۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ان فرائض کے ذریعے سے ہماری حقیقت کو عیاں کرنے کی کوشش، ہماری حقیقت کو عیاں کیا ہے۔ واجبات کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہم کو کیا کرنا ہے، دنیا میں ہم کو کس طرح سے پیش آنا ہے، دنیا میں ہمیں جو عبادت کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے، ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ان واجبات اور فرائض کے اعتبار سے انسان کو متوجہ کرایا گیا۔ اسی لیے انسان کی حقیقت کیا ہے مولا کائنات نے بتائی ہے۔ سائل مولا سے سوال کرتا ہے کہ مولا ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع تو ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں مگر سجدے 2 مرتبہ کرتے ہیں، اور دونوں سجدوں میں ہم وہی پڑھتے ہیں۔ تو مولا نے حقیقت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ جو تم ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہو، در حقیقت پہلا سجدہ خاک پر کر کے تم اپنی زندگی کی ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہو، دوسرا سجدہ بھی زمین ہی پہ کر کے تم اپنی زندگی کی انتہا کی طرف اشارہ کرتے ہو۔ پہلا سجدہ تمہاری زندگی کی ابتدا کی علامت ہے، دوسرا سجدہ تمہاری زندگی کی انتہا کی علامت ہے۔ پہلا سجدہ بتاتا ہے کہ تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو، دوسرا سجدہ بتاتا ہے کہ تم اسی مٹی میں چلے جاؤ گے۔ اب یہ درمیانی وقفہ تمہاری زندگی ہے، اسی لیے دونوں سجدوں کے درمیان زندگی کا ایک فارمولہ بتایا ہے شریعت نے کہ تمہیں دنیا میں کرنا کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سوائے توبہ و استغفار کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ سوائے توبہ و استغفار کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، نتیجہ عمل کی جگہ نہیں ہے، جزا کی جگہ نہیں ہے۔ عمل کرنا ہمارا کام ہے، اس عمل کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے یا برزخ میں ملنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا کام ہے اچھے اعمال انجام دینا، سچے کردار کے ساتھ زندگی گزارنا۔ انسان ہے کہ جب تھوڑی سی قوت پاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور غرور و تکبر کا شکار ہونے کے بعد ظلم و استبداد کی حدیں پار کر دیتا ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ یہ انسان اپنی حکومت کے غرور میں، اپنی طاقت کے غرور میں، اپنے مال کے غرور میں انسانوں پر ظلم کر رہا تھا، خدا کی مخلوق پر ظلم کر رہا تھا، مگر کسی کی حکومت بچی نہیں، کسی کا مال بچا نہیں، بلکہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ واقع کربلا یہ کیا ہے؟ واقع کربلا در حقیقت ہمیں درس انسانیت دیتا ہے۔
واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں سچی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ تم کو صاحب اختیار بنایا گیا ہے، تو اب صاحب اختیار ہونے کے بعد چاہے تم سچوں کا ساتھ دو چاہے برے لوگوں کا ساتھ دو، لیکن عقل کا استعمال تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر صحیح استعمال کرو گے تب برے افراد کے ساتھی نہیں بنو گے بلکہ اچھے لوگوں کا ساتھ دو گے۔ واقعہ کربلا میں دونوں طرف سپاہی نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف فوجی نظر آ رہے ہیں، مگر کچھ افراد وہ ہیں کہ جو ظلم کرنے پر آمادہ ہیں، کچھ افراد وہ ہیں کہ جو ظلم سہنے پر آمادہ ہیں۔ اب عقل کا تقاضا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے یا ظالم کی حمایت کی جائے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق کی طرف جائے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مظلوم کی حمایت کرے۔ حقیقت امر یہی ہے کہ کربلا سے ہمیں جو درس ملتا ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے، وہ سچے انسان ہونے کا سبق ہے۔ درس انسانیت ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ کربلا کے ریگزاروں میں، اور صرف واقع کربلا سن 60 اور 61 ہجری تک کی بات نہیں ہے، بعد میں بھی ہمیں وہی درس ملتا ہے۔ واقع کربلا وہیں پر ختم نہیں ہوا، ظلم و استبداد 61 ہجری میں ختم نہیں ہوا۔ کل تھوڑا سا اشارہ واقع حرہ کی طرف میں نے کیا تھا۔ مسئلہ صرف واقع حرہ تک بھی ختم نہیں ہوا، مسئلہ صرف یزید تک ظلم کا نہیں تھا، یزید کے بعد بھی ظلم ہوا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بنی اسد سے وصیت کی تھی، زمین خریدی اور پھر بنی اسد کے حوالے کیا۔ بنی اسد امام کے زائرین کو قبر امام حسین کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور اس کے لیے نشانی کے طور پر قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک بیر کا درخت ان لوگوں نے لگایا، تاکہ چونکہ آج روضے بن گئے، اس وقت بیابان تھا، پتہ کیسے چلے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اسی جگہ ہے۔ تو وہ بیر کا درخت، اسی درخت کے اعتبار سے اشارہ بنی اسد کرتے تھے کہ وہی قبر امام حسین ہے، اور چاہنے والے جاتے تھے، گرچہ وہ بڑا پرآشوب دور تھا مگر قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے تھے۔ جب جناب مختار نے قیام کیا تو جناب مختار نے قبر بنوائی، آج کی طرح جیسے روضہ ہے اس طرح سے نہیں، لیکن جناب مختار نے قبر بنوائی اور اس پہ پختہ عمارت گویا بنوائی تاکہ یہ زیارت گاہ عام و خاص بنے۔ زمانہ گزرتا رہا، جناب مختار نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی، انہوں نے ایک مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کو زائرین کے لیے ایک مخصوص جگہ کے عنوان سے پیش کیا۔ زمانہ آگے گزرا، ظلم ختم نہیں ہوا، جناب مختار کا دور ختم ہو گیا، جب تک بنی امیہ کا دور چلتا رہا وہ قبر جس طرح سے جناب مختار نے تعمیر کرائی وہ برقرار تھی۔ لیکن جب عباسی حکومت آئی ہے اور عباسیوں نے ظلم کرنا شروع کیا ہے اہل بیت پر، تو منصور دوانقی وہ انسان ہے کہ جس نے قبر امام حسین علیہ السلام کو مسمار کر دیا۔ تو مسئلہ صرف 60-61 ہجری تک نہیں ہے ظلم، بعد میں بھی تو ظلم ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا بگاڑا ہے منصور دوانقی کا؟ منصور دوانقی کیوں امام کے روضے کو اور امام کی قبر مطہر کو مسمار کر رہا ہے؟ وہی بغض و عناد ہے کہ جو اس کے دل میں آبا و اجداد کی بنیاد پر، بزرگوں کی بنیاد پر جو بغض و حسد تھا، وہ حسد کی آگ اس کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ جس کی بنیاد پر قبر امام حسین کو مسمار کیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے منزل آئی، منتصر نے پھر بنوایا، ہارون رشید کے دور میں پھر مسمار ہو گیا، مامون نے پھر بنوایا۔ سوچے ایک طرف ایک حکومت آتی ہے قبر امام حسین علیہ السلام کو مسمار کرتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے قبر امام حسین کو بنوا رہی ہے۔ اب تک صرف قبر تھی لیکن مامون نے اس پہ اور بھی گنبد اور تمام کچھ تزئینات شروع کی۔ متوکل کا دور آیا،
اس نے قبر امام حسین علیہ السلام کو پھر مسمار کر دیا، پورا روضہ منہدم کر دیا، یہاں تک کہ نشان قبر امام حسین کو مٹانے کی کوشش کی، اور نہر القمہ سے پانی اس طرح سے وہاں نہر کٹوا کے لے آیا کہ پانی کے ذریعے سے نشان قبر حسین ہی ختم ہو جائے۔ متوکل نے 2 مرتبہ قبر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، غالباً 233 میں اور 236 میں 2 مرتبہ۔ امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر پہ پانی لا کے مسمار کر کے اور سوچ رہا تھا نام و نشان ہی ختم ہو جائے، مگر تاریخ نے درج کیا کہ پانی قبر کا طواف کرتا رہا مگر قبر امام حسین پر پانی نہیں چڑھا۔ گویا وہ پانی فریاد کر رہا تھا کہ سن 61 ہجری میں جو شرمندگی ہوئی ہے وہ قیامت تک شرمندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر محفوظ رہی، 3 سال جب گزرے ہیں ظلم اس کا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ متوکل نے دوسری مرتبہ پابندی لگا دی، اور پابندی اس حد تک کہ ایک تو کوئی قبر مطہر کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، اور دوسری پابندی کہ کوئی آ نہیں سکتا کربلا میں، زیارت کے عنوان سے کوئی کربلا میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ متوکل کی طرف سے حکم نافذ ہوا۔ کتنا پورا شوق دور رہا، آج تو لاکھ شکر ہے، اور فتح حسینی کی کتنی بڑی علامت ہے کہ گزشتہ حکمرانوں نے جتنا پابندی لگانے کی کوشش کی اتنا ہی کربلا کی سرزمین پر لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا، زائرین اکٹھا ہوتے چلے گئے۔ متوکل نے حکومتی پیمانے پر اعلان کروا دیا کہ جو زیارت کے لیے آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر عام ہو گئی کہ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کے لیے جو جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قتل کے خوف سے کوئی آئے گا نہیں، مگر یہ خبر بصرہ اور کوفے تک بھی پہنچی۔ کوفہ سے جناب بہلول اور بصرہ سے جناب زید، جن کو زید مجنون بھی کہا جاتا تھا، یہ 2 افراد دلیری کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اگر خوف کی وجہ سے، قتل کے خوف سے اگر ہم دور ہو گئے تو آقا سید الشہداء کی قبر کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 جری سپاہی امام کے چاہنے والے وارد کربلا ہوتے ہیں۔ آپ ذرا زائرین کا احترام دیکھیں، متوکل کا سپاہی موجود ہے، سامنے آتا ہے، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حاکم کا حکم ہے کہ جو زیارت کے لیے آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جناب زید آگے بڑھتے ہیں، کہا تم ہمیں شہادت کا خوف دلا رہے ہو، ہم تو جذبہ شہادت لے کے یہاں پر آئے ہیں، یاد رکھو ہمارا سر قلم ہو سکتا ہے مگر زیارت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی دلیری کے ساتھ جناب زید نے گفتگو کی کہ وہ کانپنے لگا سپاہی، اور اس نے جناب زید سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ زیارت کریے، اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس طرح سے جناب زید نے گفتگو کی، اور گویا اس نے احترام کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ زیارت کریے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ جاسوسوں نے متوکل تک یہ خبر پہنچا دی کہ تم نے جس سپاہی کو معین کیا تھا اس نے زائرین قبر حسین کا احترام کر لیا۔ تاریخ نے درج کیا کہ متوکل نے اپنے اس سپاہی کو سامرہ میں سولی پر لٹکوا دیا، پھانسی دے دی گئی کہ تم نے زائرین قبر حسین کا احترام کیا ہے۔ زائرین کا احترام کرنے کی بنیاد پر یہ سزا ملی ہے سپاہی کو، جو متوکل کا سپاہی تھا، کہ اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جناب زید کربلا سے فارغ ہوئے، سامرہ پہنچے، معلوم ہوا کہ جس نے ہمارا احترام کیا تھا اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ یا تو لاش کے سرہانے یا یہ کہ تدفین ہو گئی تھی قبر کے سرہانے۔ جناب زید بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ جب تلاوت کلام پاک کرنے لگے تو لوگوں نے جناب زید سے یہ کہا
کہ یہ تو متوکل کا سپاہی تھا، یہ تو ظالم حاکم کا سپاہی تھا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قبر پہ؟ تو جناب زید نے جواب دیا کہ یقیناً یہ متوکل کا سپاہی تھا، مگر جب سے اس نے زائرین قبر حسین کا احترام کر لیا یہ خود لائق احترام ہو گیا، اس لیے ہم اس کی قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ہے زائرین قبر حسین کا احترام۔ یہ کربلا ایسے نہیں بچی ہے، آج کربلا کا جو نام ہے، آج جو حسین کی صدائیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی صدا کبھی رک نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز سن 61 ہجری میں روز عاشور دی تھی، یہ آج بھی آواز رکی نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور چاہنے والے نصرت کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کی کسی غم میں نہ رلائے۔ ہر سال محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، فرش عزا کا اہتمام ہوتا ہے، حسین پر گریا، حسین کا ماتم، مگر کبھی چاہنے والوں نے بس نہیں کہا، کبھی چاہنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ اب کی دل بھر گیا، اب ہم آئندہ سال نہیں کریں گے۔ مظلومیت میں اتنا درد ہے، امام حسین کی شہادت میں اتنا کرب و بے چینی ہے کہ جب بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، جب بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی حسین کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو پہلو شکستہ ماں یاد آ جاتی ہے، آغوش کے پالے یاد آ جاتے ہیں، جوان کا جگر یاد آتا ہے، برابر کے بھائی کے بازو یاد آ جاتے ہیں، اور حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے چاہنے والے گریہ کرتے ہیں، چاہنے والے حسین پر آنسو بہاتے ہیں۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ کوفے سے جو مددگار آئے تھے، جو حسین کے سپاہی آئے تھے، ایک تو حضرت حبیب ابن مظاہر آئے تھے، اور حبیب ابن مظاہر سے پہلے حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی آئے تھے، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب حبیب اور مسلم ابن اوسجہ کوفے کے بازار میں تھے۔ جناب حبیب نے مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ دیکھ رہے ہو یہ فوجیں کہاں جا رہی ہیں، یہ فوجیں کہاں جا رہی ہیں؟ خدا کی قسم یہ نواسر رسول کو قتل کرنے کے لیے جا رہی ہیں، شہید کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ بازار میں مسلم ابن اوسجہ خضاب خرید رہے تھے، فوراً خضاب کی اس شیشی کو پھینک دیا اور آواز دی کہ واللہ اب میرے خون سے میری داڑھی خضاب ہوگی اور فرزند رسول کی نصرت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کوفے سے سرزمین کربلا پہ آ گئے، حبیب ابن مظاہر بھی سرزمین کوفہ سے کربلا میں وارد ہو گئے۔ تاریخ نے درج کیا کہ جب تک حبیب زندہ رہے، امام حسین علیہ السلام جب نکلتے تھے تو حبیب ابن مظاہر ہمراہ ہو جاتے تھے کہ میرا دوست، میرا آقا اکیلے نہ جانے پائے۔ جس وقت جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے ہیں اور آواز آئی ہے تو مولا امام حسین علیہ السلام مسلم ابن اوسجہ کی لاش پر پہنچے، لیکن تنہا نہیں پہنچے، حبیب ابن مظاہر ساتھ ساتھ ہیں۔ جناب حبیب مسلم ابن اوسجہ سے فرماتے ہیں اے مسلم، اگر مجھے اس بات پر یقین نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تم سے ملنے والا ہوں تو میں تم سے کہتا کہ کچھ میرے لیے وصیتیں کرو، لیکن مجھے پتا ہے کہ عنقریب میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ بول نہیں پا رہے تھے، مگر اشارے سے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، حبیب ابن مظاہر کو متوجہ کرتے ہوئے اشارہ امام حسین کی طرف کیا کہ اے حبیب، جب تک تم سلامت رہنا میرے آقا حسین کی نگرانی کرنا، میرے آقا حسین کا خیال کرنا۔ اے مسلم
حبیب ابن اوسجا وقت آخر بھی حسین کا اتنا خیال تھا، مگر ہائے رے وقت عصر عاشور جب کوئی نہ ہوگا، حسین تنہا ہوں گے، عباس نہیں، علی اکبر و قاسم اور محمد نہیں، ارے زینب ہوگی تلے زینبیہ سے فریاد کر رہی ہوگی، سکینہ خیمے میں بے چین ہوگی، بیویاں فریاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مجلس کو قبول فرما۔ میرے معبود جہاں بھی مومنین ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں میں پاکیزگی عنایت فرما، علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اموال میں برکت عنایت فرما، ہمارے رزق میں وسعت عنایت فرما، خدمت اہل بیت کا جذبہ عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔